نیک بخت دوستو، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر میلاد پاک کے مہینے کی بہاریں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ربیع الاول شریف مصطفیٰ پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں تشریف لائے اور اہل سنت کو، حضور کے غلاموں کو، حضور کے عشاق کو اس ماہ کی آمد کا سال بھر انتظار رہتا ہے۔ ویسے بھی ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ماہ کی آمد کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، جیسے ہر مسلمان ماہ رمضان کی آمد کا منتظر ہوتا ہے کہ کب وہ مہینہ مقدس آئے گا، ہم دل کھول کر اپنے رب کی عبادت کا مزہ لیں گے، اس کے حضور سجدے کریں گے، اس کے کلام پاک کی تلاوت کریں گے، سنیں گے اور رمضان کے برکات سے اپنے دامن کو بھریں گے۔ اسی طرح حضور کے غلاموں کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول کب آئے گا کہ ہم اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور دل کھول کر، جی بھر کر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور کے میلاد کرنے کی، سننے کی، خوش ہونے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے اور مواقع عطا کرے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، صحابہ کے بعد کسی نے نہیں کیا، یہ معاذ اللہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھاڑ لیا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام نے خود بھی منایا، سرکار کے صحابہ نے بھی کیا، اور آج تک امت مسلمہ سرکار کے میلاد کے چرچے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دھومیں اسی طرح مچتی رہیں گی، اور حضور کے دیوانے آپ کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز سے سرکار کی محفل سجی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ آپ کے دیدار کی نعمت سے متمتع ہو رہے تھے، سرکار کے رخ انور کا دیدار کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ایک غلام نے اس بھری محفل میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ پاک نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے غلام کا سوال سنتے ہی ارشاد فرمایا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا، جابر تو مجھ سے پوچھ رہا ہے اور سن کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے مجھ محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب فرمان صحابہ کرام نے سنا تو ہر ایک کی زبان پہ سبحان اللہ کے کلمات گونج اٹھے، اور سرکار کے ہر صحابی نے جو محفل میں موجود تھے صدقت یا رسول اللہ کے نعروں سے فضائے مدینہ گونج اٹھی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے میلاد کو بیان کیا، سرکار کی آمد کو بیان کرنا، سرکار کی آمد اور تشریف آوری کے حالات کو بیان کرنا، آپ کے بچپن کے حالات، کائنات میں تشریف آوری کے حالات، آپ کی سیرت پاک کو بیان کرنا، اسی کا نام میلاد پاک، اور اسی کو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ گویا کہ صحابہ کرام کی عقیدت کیا تھی، ان کی محبت کیا تھی، نبی پاک علیہ السلام کے بارے ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم حضور علیہ السلام سے جو بھی سوال عرض کریں گے، سرکار اپنے رب کے دیے ہوئے اذن کے تحت، علم کے تحت اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے متعلق جس طرح ہم جانتے ہیں کہ حضور مکہ معظمہ میں جلوہ گر ہوئے، آپ حضرت عبداللہ کریم کے لاخت جگر ہیں، بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ کے لاخت جگر ہیں، یہ سب کو معلوم تھا جیسے ہمیں معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتائیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، خصوصاً جابر سے خطاب فرمایا، جابر
جس نبی کا تو دیدار کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پوری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر کسی کے دل میں یہ اندیشہ پیدا نہیں ہوا، یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے کیا پوچھا ہے اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ ہر ایک صحابی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بے شک حضور کا فرمان سچ ہے، صدقتا صدقتا کہنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے۔ یہ حضور علیہ السلام کے میلاد تھا جس پر صحابہ جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت میں قربان ہو رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو کان آیا، مجھ سے جو بات بھی سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، جس طرح تم مزے اٹھا رہے ہو، جس طرح تم میرے فرمان سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے وہ بھی اسی طرح خوش ہوں، وہ بھی میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا بلغوا انی ولو کان آیا، یہ فرمان ایسا ہے جو سیاستہ کی کتب میں موجود ہے۔ حضور نے آخری وقت تک اس کلمہ کو بار بار مواقع پہ دہرایا کہ مجھ سے جو سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اس لیے حضور کے اس فرمان کو بھی انہوں نے دوسروں تک پہنچایا۔ آج 1500 سال بیت چکا ہے، ہم بھی سرکار کا میلاد پاک مناتے ہیں، سرکار پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جھوم جھوم جاتے ہیں۔ اگر وہ فرمان پہنچا ہے ہم تک تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ میں آج یہ حدیث بیان کر کے جب بیان کرتا ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج 1500 سال کے بعد غلاموں تک یہ کلام کوئی مقرر پہنچائے، کوئی مبلغ پہنچائے، کوئی عالم دین پہنچائے، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور سبحان اللہ کہنے پر، صدقت یا رسول اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وہ 1500 سال پہلے تصور کریں جب حضور نے اپنی زبان حق ترجمان سے یہ کلمہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے کائنات سے پہلے مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا ہے، تو کس قدر صحابہ میں خوشی ہوگی اور کس قدر وہ جھوم اٹھے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان علی شان کو رات جو بیٹھے تھے سنا تھا، اور محفل جب ختم ہوئی ہر بندہ اپنے اپنے گھر چلا گیا، لیکن اس فرمان کی لذت سے اس کے سینے میں اس قدر ٹھنڈ پڑی ہوئی تھی، اس قدر ذوق اسے آیا ہوا تھا کہ کوئی صحابہ رات بھر نہیں سو سکے تھے حضور کے اس فرمان کی لذت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب صبح کی نماز کے بعد کوئی مزدور مزدوری پہ چلا گیا، کوئی دکاندار اپنی دکان پہ چلا گیا، معلوم تھا کہ فلاں نہیں تھے، تو کوئی بندہ پھر دکاندار کے پاس گیا سودا سلف خریدنے کے لیے، اسے سلام کرنے کے بعد کہا کہ رات محفل مصطفیٰ میں کیا تم تھے یا نہیں تھے؟ اس نے تعجب سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ میں رات نہیں تھا، میں اپنے بستر پہ سو گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا، میں نہیں حاضر تھا اس مقام پر، کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو جب اس نے شوق سے پوچھا کہ رات کیا ہوا، تو پھر اس نے یہی بات سنائی کہ رات محفل سجی تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جابر جس مصطفیٰ کا تو دیدار کر رہا ہے، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ گویا کہ وہ جب یہ بات سنائی انہوں نے تو بلغوا انی ولو کان آیا پہ عمل کیا۔ وہ صحابی سن کر بھی خوشی کا اظہار کرنے لگا، مسرور ہونے لگا، اسے لذتیں آنے لگیں۔ گویا کہ یہ دو بندے آپس میں بیٹھے تھے، وہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، وہاں بھی میلاد کے چرچے ہو رہے تھے۔ اسی طرح کوئی مزدور تھا، جب دوسرا مزدور جو رات محفل میں تھا اس نے اس سے پوچھا کہ رات تو محفل مصطفیٰ میں تھا کہ نہیں تھا؟ اس نے کہا رات میں تو نہیں تھا، بتا کیا بات ہوئی ہے، کیا معاملہ پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے بھی پھر وہی بات کی کہ رات تو نہیں تھا، اگر تو ہوتا تو جس طرح ہم نے مصطفیٰ کی زبان پاک سے یہ کلمات سن کے لذتیں اٹھائی ہیں، ہمیں جو سرور آیا ہے تو بھی اس سرور سے زیادہ مسرور ہوتا، محبت سے تو بھی جھوم اٹھتا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا ہوا؟ تو اس نے پہ یہی حدیث عرض کی کہ محفل میں ایک صحابی حضرت جابر نے عرض کیا کہ بتائیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں، جابر تو میرا دیدار کر رہا ہے، جس کا تو دیدار کر رہا ہے مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو ساری کائنات سے اللہ نے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد مزدوری بھی کر رہا ہے، میلاد مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا معنی یہی ہے کہ اجتماعی طور پر آپ بنیں تب بھی ہے،
اکیلے کوئی بندہ ملے تو منائے تو تب بھی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چرچا کرنا، حضور کی آمد کے حالات کو بیان کرنا، سرکار پہ درود و سلام کرنا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر خیر سے اپنے آپ کو ہر وقت مسرور رکھنا، یہی صحابہ کرام کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ درس اپنے صحابہ کو خود عطا کیا ہے۔ وہ ہے کہ صحابہ انفرادی طور پہ بھی میلاد مناتے رہے، اکیلے طور پہ بھی میلاد مناتے رہے، محفل میں تھے، اس لیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب محفل سے جاتے تو صحابہ آپ خدمت میں یہ سوالات عرض کرتے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اس محفل سے اتنا مسرور ہوئے، پھر طاق میں رہے، انتظار کرتے رہے کہ اللہ کرے کوئی ایسی محفل دوبارہ سجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، ہم آپ کے دیدار سے نفع بھی اٹھائیں، سرکار کے دیدار سے سعادت بھی ہمیں حاصل ہو، اور ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کوئی اس قسم کا سوال کریں کہ ہمارے سینے میں مزید ٹھنڈ پڑ جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہماری روحانیت کو اللہ پاک مزید جلا بخشنے کا موقع ہمیں عطا فرمائے۔ گویا کہ وہ محفل میں انتظار کرتے رہتے کہ کہیں پھر محفل ہو۔ پھر ایک مرتبہ اور محفل سجی، اس محفل میں صحابہ کرام جوق در جوق موجود تھے، اور کوئی ہو نہ ہو، لیکن یہ تو آپ یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے، ان کی تعداد تقریباً 250 300 لے کر 1000 تک بھی کبھی کبھی پہنچ جاتی تھی۔ یہ تو ہمہ وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ ہر ماہ وقت وہاں رہتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات بھی کرتے تھے، اس قسم کی گزارشات بھی کرتے رہتے تھے، اور کوئی ہو نہ ہو یہ تعداد تو ہم وقت حضور کی خدمت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی، اس محفل میں صحابہ کرام موجود تھے، انہیں پھر موقع ملا کہ پہلے کی طرح آج بھی محفل سجی ہوئی ہے تو ہم حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسا گزارش کریں، ایسا سوال کریں جس سے آپ اپنی حقیقت سے کچھ نہ کچھ پردہ ہٹائیں، تاکہ ہمارے ایمان مزید تازہ ہو اور ہمیں ایمان کی روشنی مزید حاصل ہو۔ پھر ایک صحابی نے غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ متا واجبت لک النبوہ، یہ تو پچھلی محفل میں ہمیں پتہ چل گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ساری کائنات کو خالق کے بعد میں بنایا ہے، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، تو آج ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ کو نبوت کب ملی۔ حالانکہ صحابہ کو علم میں تھا کہ آپ جب جلوہ گر ہوئے آپ نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، 40 سال کے بعد اپنی نبوت کے رسالت کا اظہار کیا، یہ سب کو پتہ تھا۔ آج تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے، اعلان نبوت اظہار رسالت اپنی ولادت کے 40 سال بعد کیا۔ اس کے باوجود بھی صحاب رسول نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں متا واجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت سے کب سرفراز کیا گیا؟ کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابی نے جب یہ عرض کیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں جب آیا تو 40 سال کے بعد میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اظہار کیا، تمہیں تاریخ کا پتہ ہے، واقعات کا پتہ ہے، پھر مجھ سے اس قسم کے سوالات کیوں کرتے ہو؟ لیکن حضور علیہ السلام بھی اپنے سائلین کے سوال کے انداز کو سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے جو پوچھا ہے سنو، مجھے اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا مجھے کب نبوت ملی؟ فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میرے صحابہ سنو، آدم علیہ السلام ابھی گیل گارے کی منزلیں طے کر رہے تھے، وہ اسی مراحل کو طے کر رہے تھے، اور میں مصطفیٰ تخت نبوت پہ ختم رسالت کا تاج پہنے بیٹھا تھا۔ یہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گویا کہ اللہ پاک نے جب آپ کو پیدا کیا، آپ کو پیدا فرماتے ہی وہ تمام کمالات سے آپ کو سرفراز کیا، تمام انعامات سے سرفراز کیا، تمام برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت عطا فرما دی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا۔ اللہ نے تمام تر انعامات، تمام کمالات، تمام فیوزات، تمام برکات مصطفیٰ کو عطا کر دی۔ اس لیے تو حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ جل مجدہ مجھے قاسم بنا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ پیدا پہلے اس لیے ہوئے کہ حضور علیہ السلام تمام فیوزات مولا کو، برکات الہیہ کو، انعامات الہیہ کو تقسیم کرنے والے تھے، اس لیے تقسیم کرنے والے کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، باقی کائنات بعد میں ہی۔ انبیاء کو بھی جو کچھ ملا وہ مصطفیٰ کے آستانے سے ملا، رسول کو جو کچھ ملا مصطفیٰ کے آستانے سے ملا، ملائکہ کو جو کچھ ملا مصطفیٰ کے آستانے سے ملا، باقی کائنات میں جو جو کمالات ہیں
جو کسی کو معمولات ملے، جو کمالات ملے، وہ سب کا سب صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کسی میں کوئی ایسی استعداد صلاحیت نہیں تھی، بلکہ یہ ساری صلاحیتیں، ساری استعدادیں، جو قوتیں خالق کائنات نے اپنی مخلوق میں رکھی ہے، یہ صدقہ ہے، خیرات ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا۔ اس لیے ہم حضور علیہ السلام کا میلاد بڑے شوق سے کرتے ہیں، سرکار پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، سرکار کے انعامات کے چرچے کرتے ہیں، سرکار کی شان کو بلند کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے میں دقیقہ روگار نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارا اپنا فرض ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا، شان کو بیان کرنا ہے، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، یہ خالق کائنات کا بھی حکم ہے کہ اما بے نعمت رب کا فحدث، جو میں تمہیں نعمت عطا کروں اس کے چرچے کرو، اس کا شہرہ کرو، اس کے بیانات کرو۔ اس لیے ہم حضور علیہ السلام کے میلاد کے چرچے کرتے ہیں، سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، عوام الناس کو بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آگاہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حضور کے چرچے کر کے اپنی عاقبت کو سنوارتے ہیں، اپنی دنیا کو سنوارتے ہیں، عاقبت کو اچھا کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں، یہ حضور ہماری عظمت بیان کرنے سے سرکار کی عظمت میں کوئی بلندی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنی عاقبت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سنواریں۔ دعا گو ہے کہ خالق کائنات ہر مسلمان کو مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا کرے، حضور کے شان کو سن کر مسرت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، درود و سلام کی محفل ہو، تو چاہیے کہ مسلمان امتی وہی ہے جو اپنے آقا کی تعریف سن کر خوش ہو، آقا کے کمالات سن کر خوش ہو، آقا کی بیان پاک کو سن کر مسرت کا اظہار کرے۔ یہی اس کی بیٹی ہے جو ایسا بندہ ہو جو سرکار کے میلاد کا سن کر وہ منہ بسول لے یا اپنے رخ ادھر پھیر لے، اسے معذرت کی پریشانی ہو تو وہ اپنے ایمان کا علاج کرے، اپنی آخرت کے متعلق سوچے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت مزید عطا کرے، سرکار کی غلامی میں زندہ رہیں، سرکار کی غلامی میں ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔